کہ نبی پاک کی شہزادی کا قاتل حضرت زینب بڑی بیٹی جس نے نیزہ مارا تھا گھوڑے کو اور وہ گھوڑے سے گر گئی تھی، وہ آ گیا فتح مکہ کے بیٹی کا قاتل، اور اس نے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نا تو نبی پاک کے سامنے آیا، کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو۔ تو نبی کریم فرمانے لگے بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ یہ بھولا نہیں کرتی، کیا کروں، بیٹیاں کہاں بھولتی، کیونکہ پڑھ نہ کلمہ۔ تو پھر حضرت سیدنا بلال حبشی حضرت ابو ذر غفاری سے ناراض ہو گئے تھے۔ بلال کا رنگ کالا تھا، ابو ذر غفاری کا گورا تھا۔ بلال مزدور آدمی تھے، ابو ذر غفاری سردار تھے۔ بلال حبشن کے بیٹے تھے، وہ چودھری کے پتر تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں تب راضی ہوں اگر تجھ سے بلال راضی ہو تو سیدنا ابو ذر غفاری نے 1 منٹ نہیں لگایا، ذات کا بت کوئی نہیں تھا، جا کے تو جناب بلال کے سامنے لیٹ گئے، کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور میرے منہ پہ رکھ، میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر مدینے والے رسول نے تجھے کتنی عزتیں عطا کر دی۔ میرا کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ کے بندے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے اور دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے، دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری اماں نے نا حریرہ بنایا، عرب شریف میں کھانا بنتا تھا حریرہ۔ میرے والد گرامی نے میری ماں سے سفارش کی، ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر یہ میدان احد کے پہلے شہید ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جو شہید ہوا رب نے اس پر پردے ڈال کے بات کی، لیکن جابر جب تیرے والد گئے ہیں تو رب نے بے پردہ گفتگو فرمائی ہے۔ اتنا بڑا آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے نا اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا سا حریرہ بناؤ، میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بڑا پیارا، میری ماں نے نا بڑی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی، وہ تیار کر کے اور بڑے برتن میں ڈال کے اوپر سے ڈھک کے مجھے دیا۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا تو اس کی خوشبو تو دور سے آ رہی تھی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی کنجیاں حضور کو عطا فرمائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرمانے لگے تیرے باپ نے گوشت پکا کے بھیجا میرے لیے، اندر حریرہ ہے اور خوشبو آ رہی ہے۔ حضور فرمانے لگے تیرے والد نے کیا گوشت بنا کے بھیجا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ سرکار کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو یہ اس کے نصیب ہے، یہ تو وہ قبول ہو گیا، چونکہ نبی کریم کی تو بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر اگر شام کو کھانا نہ پکے تو رب جنت سے بھیج دیتا ہے، تو سرکار کو تو محتاجی نہیں کسی کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بات کو سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس اشارے کو سمجھے جس کو صحابہ سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا نے گوشت پکا کے بھیجا ہے؟ کہتے میں نے پلیٹ اٹھا کے عرض کی حضور نے یہ حریرہ ہے، تو سرکار نے وہ نکال لیا۔ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہ میں چونکہ پختہ عمر کا نہیں تھا، میں واپس گیا، میں نے جا کے عرض کی کہ ابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا حریرہ ہے اور اس کی خوشبو بھی آ رہی، پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ گوشت ہے اندر؟ قربان جائیں، کہا گھر جا کے میں نے عرض کی، میں نے کہا ابا جی حضور کو تو پتہ تھا حریرہ ہے، تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ گوشت لائے ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آپ سمجھے نا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، رو پڑے اور فرمانے لگے تو خوش قسمت نہیں کہ حضور نے تجھ سے پوچھا ہے کہ تیرے باپ نے گوشت بھیجا، فرمایا جلدی کر ایک بکری پکڑ کے لا۔ کہتے ہیں میں باڑے سے بکری پکڑ کے لایا، میرے ابا نے اسے بنایا اور بڑے پریم سے گوشت بنایا، اور میری ماں نے پکایا اور پھر برتن میں ڈالا۔ کہتے ہیں غروب آفتاب ہونے والا تھا جب میں وہ کھانا لے کے گوشت لے کے در رسول پہ پہنچا، اور جا کے جب میں نے پیش کیا تو حضور نے نہیں پوچھا کیا لائے ہو، اب نہیں پوچھا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہن، اب نہیں پوچھا کیا لائے ہو، بلکہ کہتے میں نے جا کے رکھ دیا۔ تو سرکار فرمانے لگے اللہ تجھے، تیری ماں کو، تیرے باپ کو میری طرف سے بھی بہترین جزا عطا کرے اور سارے نبیوں کی طرف سے بہترین جزا عطا، کسی کے ساتھ نہیں جتنی تکلیفیں ابو جال اور اس کی اولاد نے میرے رسول کو پہنچائی۔ لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سن یار سن، چھوڑ تو سسر کی بات، تو چھوڑ ساس کی بات، تو چھوڑ بھائی کی بات، تو چھوڑ پڑوسی کی بات، چھوڑ تو مالک کی بات۔ اکرمہ بن ابو جال دوڑ گیا تھا، ابو جال کا بیٹا، وہ اپنے باپ سے زیادہ دشمنی کر دوڑ گیا، اور وہ کہنے لگے لوگ مکے والے کہ اگر اکرمہ ہاتھ لگ گیا تو عمر فاروق اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔
علی لٹکا دیں گے اس سے، یہ بڑا کافر ہے، بڑا ظالم ہے۔ اکرمہ کی بیوی آ کے مدینے والے رسول کے قدموں میں بیٹھ کے رو کے کہنے لگی سونے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تکلیف اس نے بڑی دی ہے، حضور اس نے اور اس کے باپ نے ستایا بڑا ہے، یا رسول اللہ کو مہربانی ہو جائے۔ تو نبی پاک نے سر سے پگڑی اتار کے دی، فرمایا جا اسے جا کے نشانی دینا کہ رسول نے تجھے معاف کر دیا۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے، دو لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا، مصطفی اور حارث کو۔ ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی، اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے دو بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی۔ جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا، اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی۔ حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے۔ کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے، بطور مبلغ کو مانگا، لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا۔ حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا۔ تلوار نکال لی، نیزے نکال لی، لڑنے لگے۔ اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا، حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا، تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا، گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا۔ شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پیئیں گے۔ انہوں نے دعا کر دی، یا اللہ حفاظت کرنا۔ آپ سب بھی دعا کریں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، قبر میں بھی حفاظت فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، مفسدوں سے، اے اللہ حفاظت کرنا۔ یہ دعا فرمائی۔ جب آپ شہید کر دیے گئے نا، لاش مبارک قریب تھی، تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں۔ انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو۔ اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں؟ ایک کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور۔ ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئیں گے، وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے۔ لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا، انہوں نے وجود کی حفاظت کی، دعا مانگی تھی، اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ۔ مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں۔ اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، لیکن اللہ نے پانی بھیجا، بارش آئی، اور حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی، وجود بہا کے لے گئی۔ سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا اور بڑی خوبصورت حدیث ترغیب و ترہیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، میدان عرفات میں کوئی بہت عالیشان بندوبست آج بھی نہیں ہے، آج بھی لوگ چٹانیوں پہ بیٹھتے، اور اے سی والی بس میں بھی آپ بیٹھ کے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گرد آپ پر پڑ ہی جاتی، وضو کرنے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریت سر میں، داڑھی میں، بالوں میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن لاکھوں لوگ آئیں پر اکٹھے ہو کے آئیں، اکیلے اکیلے کوئی میدان عرفات میں جائے اور 9 ذی الحج کے علاوہ جائے تو یہ مقام اسے نہیں ملتا۔ لاکھوں آئے، اکٹھے آئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کریم آسمان کے دروازے کھول کے فرشتوں سے فرماتے ہیں ذرا نیچے تو نظر کرو۔ فرشتے دیکھتے ہیں نیچے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں پر گرد ہے، کہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، ان کی حالت دیکھو کتنی آج خستہ ہے، گویا تم نے تو کہا تھا نا یہ فساد پھیلائیں گے، تو فرشتوں مجھے بتاؤ یہ اربوں پتی، یہ مفتی، یہ صوفی، یہ علامہ، یہ شیخ، یہ پیر، یہ اتنے اتنے بڑے لوگ یہ کدھر آئے ہیں بتاؤ؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے آئے، یہ لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کے تجھے راضی کرنے آئے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو دوزخ سے آزاد کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا۔
اور حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے 1 سال کہا تھا اے اللہ مجھے بتا تو صحیح، اتنے بلا لی ہیں، قبول کس کس کا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اور جاگتے ہوئے تو عاطف غیب سے ندا آئی فضیل تو کوئی منشی نہیں اللہ کی رحمت کا کہ تجھے پوچھ کے قبول کیا جائے گا، میں نے بلایا ہی اسے تھا جس کا میں نے قبول کر لینا تھا، دوسرا میں نے داخل ہی کوئی نہیں ہونے دیا، یہاں آیا ہی وہ ہے جس کا میں نے قبول کرنا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ بخش کے جنت کا فیصلہ کر، اگلے لفظ سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے رب فرشتوں سے فرماتا ہے انہیں بھی بخش دیا ہے، اور جن جن کے لیے یہ دعا کریں گے میں ان سب کے لیے مغفرت فرما دوں۔ تو یہ ساری اجتماعی عبادات مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس کی محبتوں کے فروغ کے لیے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ امیروں کا غریبوں کو حصہ دینا۔ قربانی کیا ہے؟ اپنے پیسوں کا جانور خرید اور اپنے پیسے لگا کے اسے ذبح کر، پھر اس کا گوشت بنا، ساری ڈیوٹی تیری پر دینا غریبوں کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، یہ محبتیں پیدا کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ لیا کرو، دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ دیا کرو، اس سے صرف لینا نہیں، تحفہ مہربانی فرمائیں۔ کسی کی جیب پر دھیان رکھنا منع ہے دین میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تم سے پیار کریں تو فرمایا جو ان کی جیبوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، پھر تم یہ چھوڑ دو کہ یہ میرے لیے لایا کیا ہے۔ اگر تم لوگوں کی جیبوں پر توجہ کرو گے تو پھر وہ لوگ تم سے کبھی محبت نہیں کریں گے۔ لیکن ایک شریعت نے جو اینگل دی تحفے طائف کی، اس کا جو انداز ہے اس پر ذرا غور کریں، بانی کرو۔ آپ یقین کرو ایسے گھٹن سی ہے، 10 آدمی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے کسی جگہ۔ آپ یقین کریں 4 دوست اور بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں، وہ کیا خوبصورت ان کی گفتگو ہے، لیکن ایک اٹھ کے گیا تو 3 اس کی غیبتیں کرنے لگ گئے، ایک ان میں سے اٹھ کے گیا تو باقی 2 غیبتیں کرنے لگ گئے۔ لب و لہجہ اتنا سخت اور ترش اختیار کیا جس کی حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ، جس کی تعریف کر لی سو اس کی کر لی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک دفعہ تعریف کر لو کوشش کرنا زندگی بھر دوبارہ توہین نہ کرنا، اپنی زندگی سے نکالیں گلا شکوہ، تھوڑی دیر کے لیے سیکھ لیں معاف کرنا، عداوت کو نکال دے، پہل کریں۔ اور 2 قدم ہوتا ہے انسان کے لیے، صرف 2 قدم۔ ایک قدم آپ نے اپنے نفس کی خواہش پہ رکھنا ہے، انشاءاللہ دوسرا قدم اللہ کے قرب کی طرف بڑھ جائے۔ اللہ کے قرب کی صرف 2 قدم ہے، لمبا مسئلہ کوئی نہیں۔ تو پہلی بات محبت کے لیے یہ دیکھیں، اسلام نے نماز فرض کی، نماز بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، لیکن فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اکیلے نہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ۔ پھر فرمایا چھوٹی مسجد میں جمعہ نہ پڑھنا، جامع مسجد میں جا کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب عید پڑھنا تو کھلے میدانوں میں سارے مل کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب حج پہ آؤ نا تو تمہیں سکون شلوار قمیض میں ہے یا تہمت کرتے میں ہے، لیکن جب میری بارگاہ میں آؤ نا میرا دل کرتا ہے سب کا ایک رنگ ہو۔ یارہ بات کو سمجھے، کون سی عداوتیں لیے بیٹھے؟ کر لو اس بہن کو فون جس کے ساتھ بلا وجہ کا رٹا ڈال لیا ہے، چچا ہی ہوتا ہے، وہ کوئی کافر مشرک تو نہیں نہ ہو گیا، کر لو صلح۔ اور سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھائی اگر ناراض ہو تو جو صلح پہلے کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، آگے چلے گا۔ مہربانی فرمائیں سب سے پہلے اپنی زندگی سے یہ عداوت نکالیں۔ ہمارا کسی سے رٹا ہی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں، کیا ضرورت ہے؟ جھگڑا اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی ذات ہوتی ہے، جھگڑا اس کا ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو بت بنا لیا ہے، جھگڑا اس کا جس نے انا پال لی ہے، جھگڑا تو اس کا ہے جو کہتا ہے میں کوئی شے ہوں، جھگڑا تو اس کا ہے۔ لیکن اگر میرے بھائی تیری ذات کوئی نہیں، تیرا رٹا کوئی نہیں، تو پھر حضرت سیدنا بلال حبشی حضرت ابو ذر غفاری سے ناراض ہو گئے تھے۔ بلال کا رنگ کالا تھا، ابو